Assalamu alaikum everyone. Today our topic is benefits of blogs or e-word of mouth or electronic word of mouth or using the online forums to spread information regarding the experience of product or consumption related knowledge. تو پہلے ہم نے بیسیکلی بلاگ کی ڈیفینیشن کی تھی اور ای ورڈ آف ماؤتھ کو بھی پڑھا تھا جو الیکٹرانکلی ہم انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں. پچھلے ہمارے جو ویڈیو میں ہم نے ڈسکس ڈیٹیل میں کیا ہے اس کو آپ اس کا اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو ہو تو آپ اس سے بھی اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ الیکٹرانک ورڈ آف ماؤتھ کی بینیفٹس کیا ہیں. جو ہم آن لائن ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرتے ہیں اس کی کیا بینیفٹس ہیں. آپ کو یہ تو کلیئر ہوگا کہ الیکٹرانکلی جو ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کریں گے وہ آن لائن سوشل میڈیاز کو ہم یوز کریں گے. تو جب ہم سوشل میڈیاز کو یوز کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ٹائم بچ جائے گا, دوسرا یہ ہے کہ ہم زیادہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. یہ ڈیفینیٹ باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو دیز کین بی اسیسڈ اینی ٹائم. تو جو کسٹمرز ہیں, جو آڈینس ہے, جو جنرل پبلک ہے, وہ جو آپ بلاگس بناتے ہیں یا ای ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرتے ہیں وہ لانگ ٹائم کے لیے وہ سوشل میڈیا پر موجود رہتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آج اپنے کوئی چیز اپنے بیسیکلی بلاگ میں ایڈ کیے تو وہ کل ختم ہو جائے گی, وہ ایسے نہیں ہوگا. وہ مطلب ہے کہ لانگ ٹائم کے لیے رہتی ہے. تو کسی بھی ٹائم کوئی بھی بندہ اس کو اسیس کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دے پرووائڈ مور کمپریہنسو انفارمیشن اینڈ ڈیٹا. جب آپ بلاگس میں وغیرہ میں یا ای ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کریں تو آپ ڈیٹیل سے کسی پروڈکٹ کے متعلق فیچرس کو اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ڈیٹیل میں آپ بتاتے ہیں. تو وہ بھی ایک بینیفٹ ہے ای ورڈ آف ماؤتھ کا. تھرڈ ہے جی ویب پورٹلز انیبل کنزیومرز ٹو کمپیئر پرائسز آؤٹلیٹس. اچھا, جب آپ ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرتے ہیں الیکٹرانکلی تو وہاں پہ اور لوگوں نے بھی ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کیے ہوتے ہیں کسی اور پروڈکٹ کے متعلق. تو کسٹمر کے لیے یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے پروڈکٹس کو اور دوسرے آؤٹلیٹس کو, دوسری کمپنیز کو, دوسرے ریٹیل اسٹورس کو سب کو کمپیئر کر سکتے ہیں. کمپیریزن ایزی ہو جاتا ہے. اس طرح اگر وہ وزٹ کرے ہر اسٹور کا تو اس کو ٹائم لگ جائے گا. اس طرح اس کو میکسیمم انفارمیشن آن لائن مل جاتی ہے مختلف آؤٹلیٹس کے متعلق, مختلف پروڈکٹس, مختلف برانڈس کے متعلق. تو وہاں پہ وہ جا کے سب کو کمپیئر کر کے اپنے لیے بیسٹ جو ہے الٹرنیٹیو جو ہے بیسیکلی وہ چوز کر سکتا ہے. تو یہ بینیفٹس ہیں بلاگس کے. نیکسٹ بینیفٹ ہے جی ای ورڈ آف ماؤتھ از مور اٹریکٹیو دین پیڈ ایڈورٹیزمنٹس. کیوں؟ کیونکہ اس میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنا ایکسپیرینس شو کر رہا ہے, یہ کسی سے اس نے پیمنٹ نہیں لی ہوئی, نہ یہ کسی کے بہاف پہ کہہ رہا ہے کچھ, یا نہ اس نے ساتھ میں کمپنی کا لوگو لگایا ہوا ہے, نہ اس کو کمپنی نے ہائر کیا ہوا ہے. یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں تو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے کہ اس نے پیمنٹ نہیں لی تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا. ہوتا ہے نا بندہ پیمنٹ لے کے سم ٹائم لوگ نیگیٹیو ایڈورٹیزمنٹ کر لیتے ہیں, نیگیٹیو جو ہیں وہ کسی اور کمپنی کے متعلق نیگیٹیو باتیں کر دیتے ہیں اور اپنے جو جس کمپنی سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ان کے بے شک وہ فیچرس ہوں یا نہ ان کو زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. تو ای ورڈ آف ماؤتھ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس میں جو ہے جو بات آپ کریں گے لوگوں کو پتہ ہے یہ اتھینٹک بات ہے اور یہ جو لوگوں کو زیادہ اٹریکٹیو فیل ہو گیا ایز کمپیئر ٹو ایڈورٹیزمنٹس. اور ای ورڈ آف ماؤتھ بیسیکلی ٹائم جو ہے سیونگ ہے, از ٹائم سیونگ. اس کی اور بھی بہت سارے بینیفٹس آپ اپنے آپ سے لکھ سکتے ہیں کہ اس کو جب سوشل میڈیاز کو یوز کریں تو ہم اینی ٹائم اسیس کر سکتے ہیں. ہمیں فزیکلی کہیں جانے کی, کسی شاپ پہ, کسی ریٹیل اسٹور پہ, کسی کمپنی کے پاس, کسی ریفرل کسی ایک بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم آن لائن ہی ہر چیز کو کیا کریں گے, اس سے فائدہ اٹھانے کی میکسیمم کوشش کریں گے. نیکسٹ ہے اپلیکیشنز آف ورڈ آف ماؤتھ. یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. ورڈ آف ماؤتھ جو ہے یا الیکٹرانک ورڈ آف ماؤتھ ہے اس کو ہم کہاں مارکیٹنگ میں اس کی کیا اہمیت ہے, کس جگہ استعمال کرتے ہیں. پہلا ہے بز ایجنٹس, دوسرا ہے وائرل مارکیٹنگ, تیسرا ہے ریفرلز اینڈ ریکمنڈیشنز, چوتھا ہے رسپونڈنگ ٹو نیگیٹیو ریومرس. یہ چار چیزیں, ان چاروں کے لیے ہمیں ورڈ آف ماؤتھ کی جنریشن کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہمارے پاس پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ ہوں گے تو ہم اپنے جو ہمارے نیگیٹیو ریومرز ہمارے پروڈکٹ کے خلاف اٹھ رہے ہیں, جو لوگ پھیلا رہے ہیں نیگیٹیو باتیں, ان کو ہم بیسیکلی اوورٹیک کر سکتے ہیں. ان کو ہم نیگیٹیو کو بیسیکلی ختم کر کے پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کر سکتے ہیں. ریفرنس اینڈ ریکمنڈیشنز, جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کے لیے ہم ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کر کے ایک ریفرنس کے طور پہ ریفرنس ان کے لیے ریکمنڈیشنز بنا سکتے ہیں. ہم کہیں کہ بھی ہم نے یہ پروڈکٹ لیا ہے, ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ پروڈکٹ لیں, اس میں یہ فیچرز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کسٹمرز کے لیے ایک ریفرنس کریٹ ہو جائے گا. اس بندے نے ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کیا تھا اپنے بلاگ پہ, میں نے اس کو دیکھتے ہوئے یہ پروڈکٹ لیا ہے. تو بعد میں اس کو جب اس کی بیسیکلی اپنا ایکسپیرینس ہوگا تب اگر اس کا ایکسپیرینس بھی پازیٹیو رہا تو وہ بھی پھر پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ ہی جنریٹ کرے گا. تو ورڈ آف ماؤتھ کا یہ بینیفٹ ہے کہ لوگوں کو ایک ریفرنس مل جاتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز پرچیز کرنی. سم ٹائم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا پرچیز کریں, کون سا پروڈکٹ لیں, کون سا موبائل لیں. تو جب آپ کہ وہ بلاگس دیکھیں گے اور آپ کی جو ورڈ آف ماؤتھ جنریشن جو الیکٹرانکلی آپ نے جنریٹ کی ہوگی تب کسٹمرز کیا کریں گے, اس کو ایز اے ریفرنس یوز کر کے پروڈکٹ پرچیز کرنے میں بیسیکلی ان کو ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو جائے گی. نیکسٹ ہے وائرل مارکیٹنگ. وائرل کہتے ہیں جس طرح وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جو میکسیمم لوگوں کے پاس چلی جائیں, میکسیمم لوگوں کے پاس آپ کا میسیج چلا جائے, میکسیمم لوگوں کے پاس آ کے پروڈکٹ کی فیچرز, پروڈکٹ کی ڈیزائن, پروڈکٹ کی پرائس, پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز چلی جائیں. تو وہ اونلی پاسبل تھرو الیکٹرانک ورڈ آف ماؤتھ.
کہ آپ آن لائن فارمس کو یوز کرتے ہوئے ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کریں گے, اور جتنے آپ کے جو بیسیکلی سوشل سرکل میں اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی لوگ اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں ان تک میکسیمم انفارمیشن ریگارڈنگ دا پروڈکٹ چلی جائے گی. تو یہ ہوتا ہے وائرل مارکیٹنگ. وائرل کا مطلب یہی ہے کہ جس کی وہ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کو مارکیٹ تک لے کے جانا, اس کو ایڈورٹائز کرنا, اس کی پرائسنگ وغیرہ سب کچھ سیٹ کرنا, اور اینڈ پہ کسٹمر سے ویلیو کیپچر کرنا. تو وائرل مارکیٹنگ یہ ہے کہ میکسیمم کسٹمرس کو ٹارگیٹ کرنا اور میکسیمم لوگوں کے لیے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ اور پروڈکٹ کی انفارمیشن کو پہنچانا, تاکہ کسٹمر کو پروڈکٹ کے بارے میں اویئرنیس کریٹ ہو اور کسٹمر آگے پروڈکٹ کی طرف آنا پسند کریں. اور جو فرسٹ آف آل ہے, جو مین ہے, وہ ہے بز ایجنٹس. بز ایجنٹس جو ورڈ آف ماؤتھ ہے, اس کا ایک اپلیکیشن کہتے ہیں استعمال کو. ورڈ آف ماؤتھ کے لیے بیسکلی جو استعمال ہے وہ بز ایجنٹس کو بنانے کے لیے. بز ایجنٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروڈکٹ کی ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرتے ہیں. پیسے نہیں لیتے, یہ فری سیمپلز لیتے ہیں. فری سیمپل لے کے کمپنی سے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور پروڈکٹ کی میکسیمم انفارمیشن کو کسٹمر تک آن لائن فارمس کے ذریعے, سوشل میڈیاز کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ, ٹویٹر, مائی اسپیس کے ذریعے لوگوں تک انفارمیشنس کو کیا کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں بز ایجنٹس. یہ بھی ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرنے کے سورس ہیں. یہ بیسیکلی پیسہ تو نہیں لے رہے نا کمپنی سے, نہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کچھ کمپنی سے اماؤنٹ لے رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ فری سیمپلز لے رہے ہیں. فری سیمپل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل انہوں نے کوئی کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہے کسی میڈیسن کے متعلق, تو جس طرح میڈیکل ایپس ہوتے ہیں ان کو کمپنی فری سیمپلز دیتی ہے, تاکہ وہ مارکیٹ میں جا کے وہ فری سیمپلز مارکیٹ میں دکھائیں, لوگوں سے بات کریں, ان کو قائل کریں, ان کو اٹریکٹ کریں, اور جا کے کیا کریں. وہ بھی ایک قسم کے بعض ایجنٹس ہیں بیسیکلی. وہ کمپنی سے نہیں, وہ بعض ایجنٹس اس سینس میں ہے کہ وہ کمپنی سے پیسہ تو نہیں لے رہے, وہ فری سیمپلز لے رہے ہیں. لیکن جو ہوتے ہیں یہ میڈیکل ایپس ہوتے ہیں, یہ کمپنی سے ان کی پیمنٹ آتی ہے, ان کی تنخواہیں آتی ہیں, ان کی کمیشن ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایز اے ورڈ آف ماؤتھ جنریٹر نہیں ہے. لیکن اگر اس سینس میں دیکھا جائے کہ یہ کمپنی سے سیمپل لے کے آگے لوگوں میں بتاتے ہیں لوگوں کو, تو اس سینس میں یہ بعض ایجنٹس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن بعض ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپنی سے کبھی کچھ لیتے نہیں, صرف فری سیمپلز لے کے ہی ان کی یہ بیسکلی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ فری سیمپل جو ہوتی ہے, وہ فری سیمپلس کو لے کے ان کو استعمال کرتے ہیں اور کمپنی کو آگے میکسیمم کسٹمر ڈھونڈ کے دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں بعض ایجنٹس. ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. بعض ایجنٹس ٹیک فری سیمپلس فرام کمپنی and do not get any other payment from company. They promote and generate word of mouth to get maximum customers. ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کرتے ہیں کمپنی سے فری سیمپل لے کے, اور اس کے علاوہ کمپنی سے کوئی پیمنٹ, کوئی تنخواہ, کوئی کمیشن کچھ نہیں لیتے, صرف فری سیمپلز ان کا بیسیکلی جس کو کہلے معاوضہ ہوتا ہے, یہ وہ ہوتے ہیں بعض ایجنٹس ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے بھی کمپنی کا سیل تو پروفٹ مارجن بڑھتا ہے. وائرل مارکیٹنگ نیکسٹ ہے. اس کی ایگزامپل بھی ہوگی بلکہ, ہاں جی, اس کی ایگزامپل ہے بعض ایجنٹس کی. PNG نے ایک کمپنی اسٹارٹ کی تھی, ٹریمور کمپنی نے اس نے بعض ایجنٹس بنانے کے لیے انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. PNG نے, پراکٹر اینڈ گیمبل نے. اس میں کیا تھا, کمپنی فار دا ٹین ایجرس اینڈ یوز بز ایجنٹس دیئر. کمپنی نے کیا کیا, ایک ٹریمر کمپنی بنائی. انہوں نے بتایا مارکیٹ میں جا کے کہ یہ صرف ٹین ایجرس کو ٹارگیٹ کرتی ہے. اس کے انہوں نے بز ایجنٹس ہائر کیے. بز ایجنٹس کو, وہ بھی ٹین ایج کے ہوں گے بیسیکلی لوگ, تو انہوں نے اس ٹین ایج کے لوگوں کو فری سیمپلس دیے. فار ایگزامپل کوئی انہوں نے پیسٹ بنایا, کوئی کریم بنائی, کوئی سوپ بنایا, تو انہوں نے ان ٹین ایجرس کو فری میں سیمپل دے دے کہ آپ فری میں یوز کریں, اور پھر ان کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہوگا اس کو آپ الیکٹرانکلی بتائیں. کیونکہ PNG کو یقین تھا کہ میری کمپنی جو ہے انہوں نے پروڈکٹ اچھے ہی بنایا ہے, تو جب لوگ فری میں ایکسپیرینس کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ مارکیٹ میں جا کے ان کو اچھی طرح ہی ایکسپریس کریں گے, تو لوگ اور بھی زیادہ مارکیٹ میں نہ بھی جائیں تو آن لائن فارمس پہ ان کو اچھی طرح وہ کریں گے, بیسیکلی ان کی اویئرنیس وغیرہ دیں گے ان کی. نیکسٹ ہے وائرل مارکیٹنگ. وائرل مارکیٹنگ انکریجز individuals to pass on an email message to others and get exponential growth in the message. Through this the message is spread worldwide. وائرل مارکیٹنگ سے سمجھ آ گئی کہ ایک میسیج کرنا جو پوری دنیا میں, پورے ورلڈ میں, پورے سوشل نیٹ ورک پہ وائرل ہو جائے. وہ کس طرح وائرل ہوگا کہ جب آپ ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں اور کسٹمر اس کو یوز کرتے ہیں, بہت اچھا پروڈکٹ ہے, تو کسٹمر ظاہری بات ہے میکسیمم لوگ کیا کریں گے, اپنے فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ لیا, آج ہمارا یہ اسٹیٹس ہے, یہ پروڈکٹ میں بڑے فیچرز ہیں. وہ واٹس ایپ پہ اور دوسرے بھی چیزوں پہ اسٹیٹس وغیرہ یہ پوسٹ کر دیتے ہیں بھی ہم نے یہ پروڈکٹ یوز کیا اور آج ہمارا یہ اسٹیٹس ہے کہ اس میں ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے اس پروڈکٹ کو یوز کرنے میں. تو وہ آہستہ وہ میسیج وائرل ہو جاتا ہے, اور کمپنی کی اس طرح سیل بھی انکریج ہوتی ہے. کمپنی کا میسیج بھی ورلڈ وائڈ کیا ہو جاتا ہے, اسپریڈ ہو جاتا ہے. میسیج ورلڈ وائڈ اسپریڈ ہو جاتا ہے. جو وائرل مارکیٹنگ کا کہہ رہے ہیں بیسٹ یوز ہے نا, بیسٹ طریقہ کار ہے جس سوشل نیٹ ورک کے ذریعے وائرل مارکیٹنگ زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے, وہ ہے جی فیس بک ہے, اور دوسرا ہے بیسیکلی ای میل.
فیس بک کے ذریعے اس نے ایگزامپل دی ہے. فیس بک آسکڈ یوزرز دیٹ اف دے وانٹ ٹو سینڈ دیئر فرینڈس اباؤٹ دیئر برانڈ پریفرنسز فیس بک سینڈ اے میسیج ٹو دیئر فرینڈس. فیس بک نے یہ ایک اپرچونیٹی دی اپنے یوزرس کو بیسیکلی کہ اگر وہ کسی برانڈ کے متعلق اپنی پریفرنسز کو بتانا چاہتے ہیں تو فیس بک میسیج سینڈ کر دے گا. ان کے جتنے بھی فرینڈز ہیں ان کے بیسیکلی ٹیگ کر دے گا یا ان کے فرینڈس کو کیا کرے گا میسیج پوسٹ کر دے گا, سینڈ کر دے گا. تو یہ کیا ہے وائرل مارکیٹنگ ہے کہ فیس بک نے یہ سہولت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرل مارکیٹنگ کے ذریعے آن لائن جو فارمز ہیں وہ بیسٹ ہیں وائرل مارکیٹنگ کے لیے, کیونکہ ایک میسیج میکسیمم لوگوں کو چلا جائے, ہمیں زیادہ ٹینشن بھی نہ ہو, زیادہ بودر نہ کرنا پڑے, نہ ہی ہمیں زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو, نہ ہمارا ٹائم ضائع ہو, نہ ہماری کاسٹ ضائع ہو. ایک ہی میسیج ہم زیادہ لوگوں کو کریں گے تو ہمیں بیسیکلی کاسٹ بھی کم آئے گی اور ہم اس کو ہیزیٹیٹ بھی نہیں کریں گے اس میسیج کو ڈلیور کرنے میں. نیکسٹ ہے جی لاسٹ ہے رسپونڈنگ ٹو نیگیٹو ریومرس. نیگیٹو ریومرس جو کمپنی کے متعلق اٹھ رہی ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کسی نے فیس بک پہ اور دوسرے سوشل نیٹورکس پہ ایک پوسٹ لگا دی کہ یہ کمپنی جو ہے یہ اس کے برانڈس میں یہ فیچرز نہیں ہے, یا یہ برانڈ جو ہے وہ ویری ایکسپینسو ہے اور ان میں اتنے فیچرز ہیں نہیں, اور یہ کمپنی جو ہے زیادہ اچھی نہیں ہے, کسٹمر کے ساتھ اس کا بیسیکلی رویہ اچھا نہیں ہے اور کسٹمر کی کمپلینٹس کو اچھی طرح ہینڈل نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ ہوتے ہیں. تو نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ بن کے ریومرز بنتی ہے. اگر نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ کو جنریٹ کر دے تو وہ ریومر, ایک بندہ بھی جنریٹ کر دے تو وہ ریومر بن جاتی ہے, افواہیں بن جاتی ہیں. پھر ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کروانے پڑتے ہیں, جس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, بلاگس کا سہارا لینا پڑتا ہے یا سوشل میڈیاز کا سہارا لینا پڑتا ہے, تاکہ اس ایک دو میسیج جو غلط کسی نے اسپریڈ کر دیا ہے جس کی وجہ سے کمپنی کی سیلز اور گروتھ سب کچھ سپوائل ہو رہا ہے, اس کا امیج بھی سپوائل ہو رہا ہے. تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے, کوئی اس طرح کا میسیج کسی پروڈکٹ کے متعلق کسی ایک ہمارے سیٹسفائیڈ کسٹمر سے کروانا چاہیے, تاکہ وہ بیسیکلی جو ہمارے نیگیٹو نیکسٹ کسٹمر آنے والے بننے والے کسٹمر ہیں ان کے لیے وہ نیگیٹو ریومرز ختم ہو جائیں اور وہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈس اوور پروڈکٹ وہ پازیٹیو ہو جائے. نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ کریٹ ریومرز دیٹ انڈرمائن اے پروڈکٹ سیل اینڈ گروتھ اینڈ سپوائل پروڈکٹ امیج. کہہ رہے ہیں نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ کی وجہ سے پروڈکٹ کی سیلز ڈکریز ہوتی ہے, پروڈکٹ کی امیج خراب ہوتا ہے اور پروڈکٹ کی گروتھ کیا ہوتی ہے, رک جاتی ہے. فار انسٹینس سم ون سیز دیٹ آور پروڈکٹ از produced under unsanitary conditions or our product is against cultural values and has unacceptable ingredients. کوئی یہ بات کر دے کہ ان کے جو پروڈکٹ میں انگریڈینٹس ہے وہ اچھے نہیں ہیں, 2 نمبر ہیں, یا وہ پروڈکٹ جو انہوں نے بنایا ہے وہ ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے, تو اس طرح لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہو جائے گا کہ ہم نے اس کمپنی سے پروڈکٹ نہیں لینا. تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم الیکٹرانک ورڈ آف ماؤتھ از دا بیسٹ سورس فار اسپریڈنگ پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ اینڈ ہینڈلنگ ریومرس. ان ریومرس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بھی ایک پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ میکسیمم لوگوں سے جنریٹ کروانے چاہیے, اور میکسیمم لوگ اگر کریں گے تو ہماری ریومرس ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ, ورنہ یہ ریومرس کیا ہو جائیں گی, بڑھتی جائیں گی. سو دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. اف یو ہیو اینی کوسچن ریگارڈنگ دا application of word of mouth or benefits of blogs and word of mouth, you can ask me, you can comment and subscribe my channel Naroz Business Institute. Thank you so much.